بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صلی اللہم لولیک حجت ابن الحسن صلواتک قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ سورہ مائدہ کی 34ویں آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے، لوگوں قتل کوئی معمولی گناہ نہیں، گناہ کبیرہ، بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کسی نے ایک انسان کو قتل کر دیا تو خدا کی نظر میں اتنا بڑا گناہ ہے گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر کسی نے ایک آدمی کی زندگی بچا لی تو خدا اسے اجر اتنا عطا فرمائے گا گویا اس نے سارے انسانوں کی زندگی کو بچا لیا۔ عزیزان گرامی، آپ سن رہے ہیں ہر روز اس آیت کو کہ قتل جب اتنا بڑا گناہ ہے اور قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، پھر یہ مسلمانوں کے اندر قتل و غارت گری کیوں ہے؟ پھر یہ فرقہ پرستی کی لعنت کیوں ہے؟ پھر یہ قوم پرستی کی لعنت کیوں ہے؟ اسباب کیا ہیں؟ ریزنز کیا ہے جس پہ گفتگو ہو رہی ہے؟ تو ایک ریزن تو آپ نے سنا کہ وہ ہے کہ جو علماء اس طرح کے ہیں جن کا مقصد دولت کمانا، شہرت کمانا اور مقام کمانا ہے، وہ شیعوں کے اندر بھی بدبختی سے ہیں اور سنیوں کے اندر بھی ہیں، اور یہ لوگ ایک سبب ہے۔ آج ایک اور بڑا سبب بھی میں آپ کو بتلانے والا ہوں، اور وہ سبب یہ ہے کہ اسلام کے اندر دو فتنے اٹھے تھے اور ان دونوں فتنوں کو مولا علی نے ختم کیا، اور اس کے بعد یہ دونوں مذہب جو ہیں انڈر گراؤنڈ چلے گئے۔ ایک فتنہ جو ہے وہ نصیریت کا فتنہ تھا کہ کچھ لوگ پیدا ہو گئے اور انہوں نے حضرت علی کو کہا کہ آپ خدا ہیں۔ حضرت علی نے انہیں بہت سمجھایا کہ بھئی خدا وہ ہے لم یلد ولم یولد، جس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کسی کا والد ہے، میرے والد بھی ہیں، میرے بیٹے بھی ہیں۔ مگر وہ ضد والی بات، ابو جہل والی بات ان کے اندر آ گئی، تو آخر میں مولا نے انہیں قتل کیا۔ قتل کرنے کے باوجود بھی کچھ فرقے بچ گئے، کچھ لوگ بچ گئے، اور اس کے بعد یہ مذہب انڈر گراؤنڈ چلا گیا۔ اور دوسرا جو فتنہ تھا وہ خارجی اور ناصبیوں کا تھا، جو حضرت علی کو برا بھلا کہتے تھے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وہی اپنی ذات کی محبت،
کیونکہ حضرت علی نے اسلام کے لیے بہت جنگیں لڑی ہیں، بہت جہاد کیا ہے کہ سبحان اللہ، رسول خدا نے بڑے بڑے خطابات دیے ہیں۔ تو پوری زندگی میں حضرت علی نے تقریباً 10,000 آدمیوں کو قتل کیا جو کافر تھے، ظالم تھے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اگر ایک کافر کے 10 رشتہ دار بھی مان لیں تو اتنے لوگ حضرت علی نے اپنے دشمن بنا لیے۔ اسی لیے یہ حدیث رسول خدا کو کہنی پڑی کہ علی کی محبت ایمان ہے، علی سے دشمنی نفاق ہے۔ کیونکہ عربوں میں قوم پرستی، خاندان پرستی بہت ہوتی تھی۔ کوئی کہتا تھا بھئی مسلمان اب تو سارے ہو گئے، لیکن وہ علی سے بغض رکھتے تھے کہ میرے باپ کا علی قاتل ہے، کوئی کہتا علی جو ہے میرے بھائی کا قاتل ہے، کوئی کہتا علی میرے چچا کا قاتل ہے، کوئی کہتا علی میرے ماموں کا قاتل ہے۔ تو رسول خدا نے جب یہ صورتحال دیکھی تو کہا بھئی علی نے کوئی اپنے لیے تو ان کو قتل نہیں کیا، وہ کافر تھے، ظالم تھے اور اسلام پر حملہ آور ہوئے، اس لیے علی نے قتل کیا۔ اس لیے رسول خدا کی حدیث جو ہے تمام شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے، کیا کہ علی سے محبت رکھنا ایمان ہے۔ یعنی چاہے علی تیرے باپ کا قاتل ہے تو تیرا باپ کافر ہے اور علی کل ایمان ہے۔ صلوات پڑھی محمد کہ جنگ خندق میں فرمایا حضرت علی کے لیے کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جار۔ تو یہ دوسرا فتنہ جو ہے اسے بھی حضرت علی نے ختم کیا۔ یہ خارجی اور ناصبی تھے اور یہ بھی کچھ بچ گئے۔ اب یہ دونوں مذہب جو ہیں انڈر گراؤنڈ چلے گئے۔ اب دنیا میں ظاہراً آپ کو نہ کہیں پر ناصبی خارجی ملیں گے اور نہ کہیں پر نصیری ملیں گے، مگر یہ انڈر گراؤنڈ ہونے کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں ہر زمانے میں کی۔ اب یہ جو نصیری تھے وہ شیعوں کے اندر گھس گئے، توجہ فرمائیں، بالکل خود کو نصیری نہ کہتے ہوئے، اور جو خارجی ناصبی تھے وہ اہل سنت کے اندر گھس گئے، اور ان کا کام ہے شیعہ سنیوں کو لڑانا۔ وہ کیسے؟ جو خارجی ناصبی ہیں وہ سنیوں کے اندر گھس کر اور حضرت ابو طالب یعنی حضرت علی علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں تاکہ شیعہ اشتعال میں آئیں اور جنگ ہو، تفرقہ بازی ہو۔ ظاہر کہ حضرت ابو طالب جو ہیں وہ اسلام کے محسن ہیں، سارے مسلمان ان کو مانتے ہیں، رسول خدا کی پرورش کی ہے، سب کچھ کی ہے، لیکن یہ خارجی کیونکہ علی علیہ السلام کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے تو وہ بغض جو ہے ان کے والد سے نکالنا چاہتے تھے۔ توجہ فرمائی، ان کے دل میں علی سے بغض ہے، مگر یہ انڈر گراؤنڈ مذہب ہے۔ اور اسی طرح سے یہ جو نصیری ہیں یہ بھی انڈر گراؤنڈ چلے گئے اور یہ شیعوں کے اندر آ گئے، اور ان کا بھی کام وہی ہے کہ دو شیعہ سنیوں کو لڑائیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اور آج جو فتنہ ہو رہا ہے در حقیقت بہت ہوشیاری سے، بہت ہی چالاکی سے اور تدبر سے ہمیں ان دو عناصروں کو اپنے اندر سے نکالنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن ہو جائے اور اسلام بدنام نہ ہو اور مسجدیں نہ جلیں، امام بارگاہ نہ جلیں۔ اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے، مسلمان کمزور ہوتے ہیں۔ تو یہ دو عناصر جو ہیں یہ انڈر گراؤنڈ اب بھی دونوں کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ نصیری جو ہیں یہ ہمارے اندر ہیں، لیکن نصیری خود کو نہیں کہتے، یہ شیعوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ یہ کھلا تبرہ کرتے ہیں۔ ان کی پہچان آگے مقصد کیا ہے کہ کھلا تبرہ یعنی کسی کے مذہب کے رہبروں کو برا بھلا کہنا۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن کی یہ خلاف ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا بھلا نہ کہو ورنہ تمہارے سچے خدا کو کہے گا۔ اور ہمارے جتنے بھی امام ہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے رہبر کو برا بھلا کہا اور اس نے پلٹ کر آپ کے یعنی ہمیں برا بھلا کہا تو اس کے اصل مجرم تو وہ کہ تم نے جو ہے ہمیں گالی کھلوائی کیونکہ تم نے کسی کے تو شیعہ کو کبھی بھی حق نہیں ہے کہ کسی بھی مسلمان فرقے حتیٰ غیر مسلمان کے بھی کسی رہبر رہنما کو برا بھلا کہیں، کیونکہ قرآن نے بھی منع کیا ہے اور اہل بیت نے بھی منع کیا ہے۔ مگر یہ نصیریوں کی پہچان ہے کہ یہ کھلم کھلا جو ہے تبرہ اور لعنت بازی کرتے ہیں تاکہ شیعہ سنیوں میں جنگ ہو، اور دوسری پہچان یہ ہے کہ یہ نماز کے مخالف ہے، یہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ جبکہ قرآن کی آیت ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو ورنہ تم مشرک ہو جاؤ گے، نجس ہو جاؤ گے، تمہارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب نجس ہے۔ یہ نماز نہیں پڑھتے۔ اور دوسرا یہ کہ ماتم کرتے کرتے یہ شیعوں کے اندر گھس جاتے ہیں۔ اور تیسری ان کی پہچان یہ کہ جیسے بھی ماتم ختم ہوا یہ علم کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں، کبھی جو ہے کسی تعزیے کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ بھائی سجدہ صرف اور صرف خدا کے لیے ہے،
اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں۔ یہ علم کا احترام میں نے بتلایا تھا، جیسے صفا مروہ جو ہے شعائر اللہ ہے، کیونکہ اس علم کی نسبت ہے امام حسین کی طرف، اس وجہ سے، مگر سجدہ نہیں کر سکتے۔ مگر یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جناب، یہ جو تعظیمی سجدہ ہے، یہ شکر کا سجدہ ہے، یہ سب جو ہے عقیدے کو خراب کرنے والی بات ہے۔ بھائی جو تعظیمی سجدہ حضرت آدم کو بھی ہوا تھا، وہ اپنی مرضی سے نہیں، خدا کے حکم سے ہوا تھا۔ لہذا بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ شیعوں کے اندر شیعہ بن کر آتے، مگر ہیں یہ نصیری، آپ کے نوجوانوں کے عقیدے کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ اور تیسری پہچان یہ ہے کہ یہ دعائے کمیل کے بھی مخالف ہیں، کیونکہ اگر دعائے کمیل کو مانے تو وہاں تو علی علیہ السلام گڑ گڑا کے دعا مانگ رہے ہیں، تو پھر علی خدا کیسے رہیں گے؟ توجہ فرمائی، کیونکہ ان کا مقصد ہے علی ہے خدا۔ تو جس نے بھی علی کو خدا کہا تو ہمارے جتنے بھی امام ہیں وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مولا علی نے ان کو قتل کیا اور نکال دیا، تو یہ دعائے کمیل کے بھی مخالف ہے، کیونکہ دعائے کمیل کو اگر مانتے ہیں تو پھر علی خدا نہیں رہتا، خدا کا بندہ ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور پھر ان کی دوسری، چوتھی، پانچویں پہچان یہ ہے، انہوں نے بہت ساری سائٹیں بنا رکھی ہیں انٹرنیٹ پہ، یہ ابھی اس قدر یعنی کھلم کھلا بھی کام کر رہے ہیں۔ اور ان کی سائٹوں پر آپ جا کے دیکھیں گے کہ جتنے علماء پاکستان، ہندوستان، کینیڈا، امریکہ، یورپ میں اتحاد بین المسلمین کے لیے کام کرتے ہیں، انہوں نے اپنی سائٹ پر ان پہ لعنت اور تبرہ لکھے ہوئے ہیں، یعنی یہ اصلاً اتحاد بین المسلمین کے دشمن ہیں۔ تو عزیزان گرامی، بہت سخت انتہائی ہوشیاری کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو پہچانیں۔ یہ نصیری ہمارے اندر اس طرح سے گھس آتے ہیں، اور اس طرف جو ہے وہ ناسبی اور خارجی ان کے اندر گھس جاتے ہیں تاکہ ان دو فرقوں کو لڑائیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جہاں بھی فسادات ہوئے ان کا ایک آدمی بھی نہیں مرا، یا بے گناہ شیعہ مرتے ہیں یا بے گناہ سنی مرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور یہ فقط یہ نہیں کہ یہ شیعوں کے اندر گھس کر سنی رہبروں پر لعنت کرتے ہیں، بلکہ یہ شیعہ رہبروں پر بھی لعنت کرتے ہیں، یعنی مراجع مجتہدین پر بھی یہ لعنت کرتے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے، یہ بہت خطرناک عناصر ہیں۔ ماتم کے بہانے سے یہ شیعہ بن جاتے ہیں، مگر ان کا عقیدہ، بھائی جب علی خدا ہے تو خدا کا تو بیٹا ہی نہیں، تو امام حسن حسین کے لیے آپ روتے کیوں ہیں؟ کوئی خدا کا بیٹا ہوتا ہے؟ توجہ فرمائی، یعنی امام حسن کے بھی منکر ہو گئے، 11 اماموں کے منکر ہو گئے۔ عزیزان گرامی، انہوں نے ایسے ہی مولویوں کو پال رکھا ہے جو پیسہ پرست، دولت پرست ہیں، اور انہوں نے کھلم کھلا جو ہے وہ شیعوں کے اندر گھس کر وہ نصیریت کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ یعنی ایک مولوی کی جو ہے ویڈیو بھی ہے، آڈیو کیسٹ بھی ہے، اپنی تقریر میں اس نے ایسے لوگوں کو بٹھا کر کہا کہ بھئی قرآن کی آیت ہے کہ اللہ جو ہے مومن ہے، کہاں جی اللہ مومن ہے؟ دیکھو قرآن میں ہے کہ اللہ مومن ہے، اور پھر کیا جملہ کہا؟ کفر کا جملہ کہا کہ نعوذ باللہ، خدا کی توہین، اسلام کی توہین، کہ دیکھو قرآن میں اللہ مومن ہے اور علی جو ہے امیر المومنین ہے۔ استغفر اللہ۔ اب دیکھیں ایسے عناصر کو شیعہ حضرات فوراً اپنے اندر سے نکال دیں۔ اب وہی انسان جو ہے جس کی ویڈیو آڈیو بھی آج پورے پاکستان میں مجلس سے پڑھ رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں۔ بہت ضروری ہے کہ ایسے افراد کو جو فتنہ چاہتے ہیں، جو پورے مذہب کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، پورے پاکستان، ہندوستان، جہاں بھی علماء، ایک علماء کی کمیٹی ہو، منتظمین کی کمیٹی ہو، مراجع کے انڈر ہو، اور اس سے اعلان کیا جائے کہ یہ انسان شیعہ نہیں ہے، اس کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں، یہ شیعہ سنیوں کو لڑانا چاہتا ہے، اور اسے حق نہ دیا جائے کہ یہ کبھی منبر پر جا کے ایسی بات کرے جو خدا کی بھی توہین ہے اور مذہب شیعہ کی بھی توہین ہے۔ ہم سب جو ہے علی کو ولی مانتے ہیں۔ ہر آذان اقامت میں ہمارا اعلان یہ ہے کہ علی ولی اللہ، علی ولی ہے۔ جو علی کو خدا مانے وہ نہ شیعہ ہے نہ مسلمان ہے۔ صلوات پڑھی محمد جو ہے۔ تو یہ دو خطرے جو بہت بڑے خطرے، اسی وجہ سے یہ فرقہ پرستی ہو رہی۔ اب عقیدے میں آپ آزاد ہیں، جو بھی عقیدہ ہو، زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، مگر ہمیں حق نہیں اسلام نے دیا کہ ہم کسی کے رہبر کو برا بھلا کہیں، ہم کسی کو برا بھلا کہیں۔ جیسے کل میں نے ایک بحث چھیڑی، آج ایک دوسری بحث عقیدے کی ہے کہ بھئی ہم جتنے بھی شیعہ حضرات ہیں اور اکثریت سنی مسلمانوں کی بھی، ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن رسول خدا ہم جیسے گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ البتہ شفاعت کے شرائط ہمارے اندر ہوں گے تو شفاعت فرمائیں گے، مگر ایک دو فرقے جو ایسے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، یہ شفاعت جو ہے وہ ہوگی نہیں، شفاعت صرف خدا کے پاس۔
وہ شفاعت کے منکر ہیں۔ اب ہم علمی گفتگو تو کر سکتے ہیں مگر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے نہیں لگا سکتے۔ عزیزو، تحقیقی مسلمان بنیے اور تحقیقی مسلمان بنائیے، تعصب کی لعنت سے خود بھی آزاد ہو جائے اور دوسروں کو بھی آزاد کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ شفاعت کے منکر ہیں وہ بھی آیتیں بیان کرتے ہیں، اور جو شفاعت کی حمایت میں ہے وہ بھی آیتیں۔ تو جو بیچارہ زیادہ قرآن نہیں جانتا وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، بھی وہ مولوی بھی آیت پڑھ رہا ہے، یہ مولوی بھی آیت پڑھ رہا ہے۔ لیکن اب جو ہے پریشانی کی بات نہیں ہے، اب کمپیوٹر پہ قرآن مجید آ گیا ہے۔ دیکھیے کسی بھی ٹاپک موضوع پر آپ نے ریسرچ کرنی ہے، بہت آسان ہے۔ شفاعت ہے، مثلا شفاعت کا لفظ لکھیں، ٹائپ کریں تو اس پر ساری آیتیں قرآن میں بسم اللہ سے لے کر والناس تک سب آ جائیں گی۔ اب آپ ان ساری آیتوں کو جب پڑھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ یعنی کہ 2-4 آیتیں پڑھ کر آپ فیصلہ کر دیں۔ اب اسی شفاعت میں جو ہے 5-6 گروپ جو ہیں آیتوں کے بنتے ہیں۔ ایک آیتوں کا وہ گروپ ہے جس میں قرآن نے کہا ہے کہ شفاعت نہیں، مگر یہ کن کے بارے میں؟ ہمیں اس آیت کا پہلا حصہ بھی پڑھنا ہوگا اور بعد والا حصہ بھی، کہ اللہ کن کی شفاعت کا انکار کر رہا ہے۔ بس سورہ مدثر، یہ سورہ کا نمبر 74 آیت کا نمبر 48 یہ آیت جو ہے ان کے بارے میں ہے جو کافر ہیں، خدا کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، یہ قیامت کے منکر ہے۔ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، اور مر گئے پھر کیا ہوا؟ جو خدا کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے، ان کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اس آیت میں ہمارے رسول کی شفاعت کا انکار ہے۔ اسی طرح سے اور آگے بڑھیے، بہت ساری اور آیتیں ہیں جہاں شفاعت کا انکار ہے، مگر دیکھنا پڑے گا کن کے بارے میں۔ سورہ یونس ہے 10ویں سورہ، آیت کا نمبر 18۔ اب یہ آیت بت پرستوں کے بارے میں ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ بت جو ہے انہوں نے نفع دے سکتے ہیں، نقصان، وہ کہتے ہیں یہ ہماری شفاعت کریں گے، یہ شفاعت کرنے والے نہیں۔ اب دوسری آیت نے انکار کیا کہ بت تمہاری شفاعت نہیں کر سکتے۔ اب تیسری آیت، یہ تیسرا گروپ ہے آیتوں کا، آیت کا نمبر جو ہے 44، سورہ کا نمبر 39، سورہ زمر۔ اب یہاں خدا یہ کہہ رہا ہے قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، شفاعت کا حق صرف خدا کو ہے، تمام کا تمام شفاعت کا حق خدا کو ہے، صرف خدا شفاعت کر سکتا ہے۔ اب اور آگے بڑھیے، اب یہ تیسرا یا چوتھا گروپ ہے آیتوں کا، جو ایک آیت آپ میں سے اکثر کو یاد ہوگی، سورہ بقرہ ہے اور آیت الکرسی ہے۔ سورہ بقرہ آیت کا نمبر 255 کیا؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، خدا یہ فرما رہا ہے مگر وہ شفاعت کر سکتے ہیں جنہیں میں نے اجازت دی ہے، پرمیشن دی ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آلہ۔ آپ نے دیکھا یہاں اجازت ہے کہ جنہیں اللہ نے اجازت دی ہے وہ شفاعت کر سکتے ہیں۔ اب چند آیتوں کو پڑھ کر آپ نتیجہ نہیں نکال سکتے۔ اور پھر سورہ انبیاء میں فرمایا 28ویں آیت، وَلَا يَشْفَعُونَ، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، مگر وہی شفاعت کا حق رکھتے ہیں جو مرتضیٰ بندے ہیں، جن سے خدا راضی ہے۔ عزیزان گرامی، لہذا انہی آیتوں کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں اہل بیت، کیونکہ ان سے خدا راضی ہے، یہ شفاعت کر سکتے ہیں، اولیاء خدا شفاعت کر سکتے ہیں۔ اور صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے کہ قیامت کے دن لوگ آئیں گے کن کے پاس؟ حضرت عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ہماری شفاعت کریے ہماری، اور یہ سارے بزرگ کہیں گے کہ آج شفاعت کا حق سرکار رسالت مآب کو ہے، جائیے سرکار رسالت مآب کے پاس۔ اور یہ سارے آئیں گے اور رسول خدا سجدے میں جا کر خدا سے گڑ گڑا کر کہیں گے کہ میری امت کی شفاعت کریں، ان گنہگاروں کی شفاعت کریں، تو شفاعت رسول خدا کر سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اب ہم چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف، وہ ہے تربیت اولاد، کہ اولاد امانت خدا ہے۔ اگر ہم نے اس امانت میں خیانت نہیں کی تو یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اگر کسی نے کتنے بھی گناہ کیے ہیں، اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ اولاد کو صالح کر دے۔ من احیاہا، یہ جو آپ سنتے ہیں، جس نے ایک انسان کو زندہ کیا، اس کی اصل تفسیر یہ ہے کہ جس نے ایک کو ہدایت دی،
جس نے ایک آدمی کو ہدایت دی گویا اس نے سارے انسانوں کو ہدایت دی. تو اگر آپ اپنی اولاد کو متقی صالح بنا دیں تو اتنا اجر خدا عطا فرمائے گا کہ گویا آپ نے سارے انسانوں کو ہدایت دی ہے. اور یہ مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے سرمایہ. آپ دنیا سے چلے گئے مگر آپ کا اعمال نامہ بند نہیں ہوگا. آپ کی اولاد مجلس میں آ رہی ہے, آپ کی اولاد حج میں آ رہی ہے, آپ کی اولاد زیارت میں آ رہی ہے, آپ کی اولاد قرآن پڑھ رہی ہے. جتنا ثواب ان کو اتنا ثواب ماں باپ کو. کتنا اللہ نے رحمت کے لیے یہ دروازہ کھولا ہے. یعنی اولاد انویسٹمنٹ ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا میں ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. عزیزان گرامی, کل آپ نے سنا اولاد کی تربیت کہاں سے کریں. اب دیکھیے اولاد 7 سے لے کر 14 برس تک یہ اسے سخت کام کرائیں, محنت کش بنائیں, زحمت کش بنائیں, مگر پہلے دن سے لے کر 7 برس تک اسے نہ ڈانٹیں, اسے بے عزتی نہ کریں. کیا ہوگا, بچہ ضدی ہو جاتا ہے, اور ضد اسی کا ہے کہ اس کی بے عزتی نہ کریں, اس کی انسلٹ نہ کریں, اس کا احترام کریں. سمجھائیں تو پیار سے سمجھائیں, سمجھائیں تو دلیل کے ساتھ سمجھائیں. اور ایک کوشش یہ کریں کہ جیسے بچہ سوچ سمجھ والا ہو جائے 5-7 برس کا, کہ اس کے اندر اپنے ذات کی محبت ختم ہو جائے. کیونکہ کل آپ نے سنا کہ اپنے ذات کی محبت ہی کی وجہ سے کوئی شیطان بنتا ہے, اگر کوئی منافق بنتا ہے تو بھی اپنی ذات کی محبت کی وجہ سے, اگر کوئی نبی کا دشمن بنتا ہے بلکہ اپنی ذات کی محبت کی وجہ سے وہی حشر ہو جاتا ہے انسان کا. جیسے شیطان کی 1000 لاکھوں سالوں کی عبادتیں برباد ہو گئی کیونکہ اس کے اندر اپنے ذات کی محبت ہے. اگر ایک انسان جتنا بھی نمازی, جتنا بھی پرہیزگار, جتنا بھی مومن ہو جائے, لیکن اگر اس کے دل میں اپنے ذات کی محبت ہے تو 1 منٹ میں اس کی ساری عبادت برباد. میں مثال دوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کیسے. مثلا آپ نے 40 برس ایک انسان کو پالا, اب جس کے دل میں ذات کی محبت ہے وہ جو کام کرتا ہے نیکی کا وہ اسے اپنی طرف نسبت دیتا ہے, مگر جس کے دل میں اپنی ذات کی محبت نہیں, خدا کی محبت ہے, وہ جو کام اچھا کرتا ہے اسے خدا کی توفیق سمجھتا ہے. یہ فرق. وہ کہتا ہے خدا نے توفیق دی, میں کہاں اس قابل. اب اگر ذات کی محبت ہے, آپ نے 40 سال کسی کو پالا, اب وہ ذرا آپ کسی بات پر اکڑ گیا, آپ کی بات نہیں مانی, اب آپ آگے غصے میں کہا نمک حرام, بس ایک لفظ, 40 سال کی محنت گئی, برباد ہو گئی. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَذَابِ. اگر تو نے کسی پر احسان کیا ہے نا, اگر تو نے احسان جتلایا تب بھی تیری محنت برباد, اور اگر تو نے اس کو تکلیف دی, بری بات کہی, تو بھی تیری ساری محنت برباد. یعنی یہ حب ذات ایسی ہے. تو کوشش کریں کہ آپ کے بچے کے اندر سے ذات کی لو آف سیل یہ ختم ہو جائے. اسی سے تکبر ہوتا ہے, اسی سے بہت ساری مصیبتیں, منافق بنتا ہے, شیطان بنتا ہے. شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ یہی لو آف سیل. اب کیسے ختم کرنی ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں یہ ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ الایثار, یعنی سیکریفائس کرنا, یہ افضل عبادت ہے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بچے کو عادت ڈالیں کہ خیرات صدقہ آپ کا بچہ اپنے ہاتھ سے دے, یعنی ایثار, سیکریفائس کرنے کی اسے عادت دیں. اگر مثلا کوئی کام بھی کروانا, بیٹا اگر تو نے یہ کام کیا تو اس کا یہ انعام, ڈبل انعام ہوگا. یعنی سیکریفائس, کوئی چیز خود ہے, خود چاہتا ہے مگر دوسرے کو دے دے, اس کا بیٹا ثواب ہوگا. بچپن سے یہ سیکریفائس. مثلا مہمان نوازی کا کیوں اتنا بڑا ثواب ہے؟ مہمان کے لیے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل کیوں بنایا؟ ایک وجہ تھی کہ بہت مہمان نواز تھے, کبھی کھانا بغیر مہمان کے نہیں کھاتے تھے. فرمایا خدا کے رسول کی حدیث ہے کہ جس کا ایمان ہے خدا پر اور قیامت پر, وہ یقیناً جب بھی مہمان آئے گا اس کا احترام کرے گا. فرمایا جس کے گھر میں مہمان نہیں آتا تو رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے. تو مہمان سے کیا ہے؟ جب آپ کے گھر میں مہمان ہوں گے, اور یہ جو ایثار ہے نا, یہ لفظوں سے کوئی بچہ نہیں سیکھے گا, جب ماں باپ کو کرتے ہوئے ایثار دیکھے گا تو ہی سیکھ سکے گا. جتنی مجلسیں سن لے, مہمان آ گیا, اچھا کھانا خود کھا گئے, وہ بچہ کو چاہے اس کو کھلا دیا, بچہ بھی وہی کرے گا. ایثار کہاں سے کرے گا؟ سیکریفائس کہاں سے کرے گا؟ توجہ فرمائی آپ نے. اب کسی گھر میں کوئی مہمان آیا ہی نہیں تو بچہ ایثار کہاں سے سیکھے گا کہ ایثار کیا چیز ہے؟ بھئی آپ کا نرم بستر ہے, مہمان کو وہاں سنا دیں اور خود آپ زمین پہ سو جائیں. اچھا کھانا اسے کھلا دیں, آپ کچا پچا کچھ بھی کھا لیجئے. عزیزان گرامی اب سنیے, یہ ایثار جو ہے اس سے حب ذات ختم ہوتی ہے. اور بچے کو کیسے ایثار کا پتہ چلے گا؟ کیوں ایثار کرے گا؟ ہر انسان اپنی راحت چاہتا ہے, لگژری چاہتا ہے. اسے بتائیں بیٹے دیکھو قیامت کے دن ہم اس شکل و صورت میں نہیں آئیں گے, جیسا ہمارا کردار ہوگا قیامت میں ویسی ہماری صورت ہوگی.
یہ قرآن کی آیت ہے، یوم تبلی السرائر، اے لوگو تم قیامت کے دن اس شکل میں نہیں آؤ گے۔ مالک کس شکل میں آئیں گے؟ جیسا تمہارا باطن ہوگا، جیسے تمہارا اندر ہوگا، قیامت کے دن تمہاری ویسی شکل۔ اگر تم اندر سے انسان ہو قیامت کے دن انسانی شکل میں آؤ گے، اگر اندر سے حیوان ہو قیامت کے دن حیوانی شکل میں آؤ گے، اور اگر اندر سے نورانی ہو تو نورانی شکل میں آؤ گے۔ ہاں جی، اب انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ انسان جو ہے نا، انسان، حیوان کیا؟ حیوان ایک کتا زخمی ہے، دوسرے کتے نے دیکھا وہ چلا گیا، اسے پرواہ ہی نہیں۔ ایک کتا بھوکا ہے، دوسرے نے دیکھا وہ چلا گیا، اسے پتہ ہی نہیں، کیوں؟ احساس ہی نہیں۔ حیوان کے اندر یہ احساس نہیں ہے، رحم نہیں ہے، یعنی جو کسی کے کام نہ آئے وہ حیوان ہے، سمجھ گئے؟ صرف اپنے پیٹ کی فکر ہو، اپنی راحت کی فکر ہو، یہ ابھی انسان نہیں بنا، تربیت نہیں ہے، یہ حیوان ہے۔ لہذا انسان کون ہے؟ جو کسی کے کام آئے۔ مثلا اگر آپ کے پاس 2 روٹیاں ہیں، کوئی بھوکا آ جائے، ایک روٹی اسے دے دیں، یہ خود کھا لے، یعنی آپ انسان کہلائیں گے۔ مگر ایک کردار ہے معصومین کا، اہل بیت کا، وہ اس سے بھی بلند ہے۔ وہ کیا کہ سب نے روزہ رکھا ہے، فقیر در پر آیا ہے، پورا دن انہوں نے کچھ نہیں کھایا، مگر جیسے فقیر نے کہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی مجھے کھانا دینے والا، تو حسن بھی اٹھے، حسین بھی اٹھے، بیوی زہرا بھی اٹھی، اپنا کھانا دے دیا، خود بھوکے رہے، دوسرے کا پیٹ بھروا دیا۔ یہ ہے نورانی کردار۔ تو قیامت کے دن نورانی شکل میں آئیں گے۔ اور واقعہ بھی سنیے، نجف کا واقعہ، ایک طالب علم تھا، پڑھتا تھا، دینی علم حاصل کرتا تھا، ایک دن استاد کے پاس گیا، استاد اس کے لیے کھڑا ہو گیا، احترام، بیٹا بتا کل تو نے کون سا اچھا کام کیا؟ کہا استاد کوئی خاص نہیں، کہ نہیں یقیناً تو نے کوئی اچھا کام کیا ہے، کیونکہ میں نے کل رات خواب دیکھا، پہلے بتا بیٹا تو نے کیا کیا؟ اس شاگرد نے سوچا میں نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ اب سوچ کر کہا ہاں ایک کام کیا تھا، شاید خدا کو پسند آیا۔ کیا کیا تھا بیٹے؟ کہا کچھ کل جو تھے نا امام حسین کے زائر آئے تھے، زیارت کرنے والے، غریب تھے، تھکے ہوئے تھے، پیسہ نہیں تھا کہ ہوٹل میں جا کے رہیں۔ اب میرا مدرسے کا کمرہ بہت چھوٹا تھا، یہ 7-8 تھے، میں نے سب کو مہمان بنا لیا۔ اب کمرہ کیونکہ چھوٹا تھا، کھانا کھا کے ہم سو گئے۔ اب آدھی رات کو میری آنکھ کھلی، میں نے کیا دیکھا؟ ایک زائر کے بھاری بھاری پاؤں میرے سینے پر، میرے منہ پہ لگ رہے ہیں۔ اب پہلے تو میرے نفس نے کہا کہ بھئی کیوں یہ مصیبت تو نے پا لی، اب تیری نیند خراب ہو رہی ہے، کل تجھے درس میں جانا ہے، پڑھنا۔ یہ نفس جو ہے راحت طلب ہے، نفس تو گناہ چاہتا ہے، کہاں نیکی چاہتا ہے۔ مگر میرے ضمیر کی آواز آئی کہ نہیں نہیں، یہ میرے آقا حسین کے ظاہر ہے، اگر میں اس کے پاؤں ہٹا دوں گا اس کی نیند خراب ہو جائے گی۔ بھئی یہ بیچارہ پیدل سفر کر کے آیا، پھر شرم کے مارے شاید پاؤں سیدھے بھی نہ کر سکے، آدھی رات گزر گئی ہے، کوئی بات نہیں ہے، میں نہیں سوتا مگر یہ آرام سے سوتا رہے۔ بس استاد میں نے اس کے پاؤں جو ہے نا اپنے سینے سے نہیں ہٹائے، میں نے تکلیف کو برداشت کی اور میں نہ سو سکا، بس یہ سننا تھا۔ استاد اٹھا، آگے بڑھا اور آ کے پیشانی کو چوما، کہا بیٹے کل رات میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا ہم قیامت کے میدان میں ہیں، اور جب میں نے تیرے چہرے کو دیکھا تو میں نے دیکھا تیرے چہرے سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں۔ یہ ہے نورانی کردار۔ تو بیٹے کو اس طرح سے سمجھانا ہے، اے میرے لال اگر سیکریفائز کرو گے تو قیامت کے دن نورانی شکل میں آؤ گے۔ تو ایثار کے ذریعے سے یہ حب ذات کی غلاظت ختم ہوتی ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اخلاق اخلاق اخلاق، امام بہت ساری حدیثوں کا نتیجہ عرض کر رہا ہوں۔ اخلاق کیا ہے؟ جب تک آپ کے اندر ایثار یعنی سیکریفائز کا جذبہ پیدا نہیں ہوا تو سمجھ لیں آپ کا ابھی تک اخلاق اسلامی نہیں بنا۔ صرف مسکرا کے کسی سے بات کرنا اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق یعنی ایثار کا جذبہ کتنا ہے، سیکریفائز کا جذبہ کتنا ہے، تو یہ حب ذات کو ختم کرنے کا طریقہ ہے۔ اور اسی کے لیے رسول خدا نے فرمایا کہ اکثر گناہوں کا تعلق حب ذات سے ہے۔ اور دوسری بڑی بیماری دنیا کی محبت، حب دنیا۔ فرمایا دنیا کی محبت جو ہے یہ بھی رأس کل خطیہ، ساری گناہوں کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ انسان ہیروئن بیچ رہا ہے، کیا اسے پتہ نہیں اس سے کتنے خاندان برباد ہو رہے ہیں، کتنے جوان مر رہے ہیں؟ پتہ ہے، مگر کیوں اندھا ہو گیا؟ پیسے کی محبت کی وجہ سے۔ یعنی پیسہ ایسی بری چیز ہے، اس کی محبت اگر آ جائے تو انسان قاتل بھی بن سکتا ہے۔ آپ دیکھیے پیسے کی محبت کی وجہ سے لوگ بے غیرت ہو جاتے ہیں، بے شرم ہو جاتے ہیں، ظالم کے حامی اور مددگار ہو جاتے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء کو ستانے والے تھے، کیوں انہیں پتہ نہیں کہ انبیاء ہیں، نورانی کردار ہے؟ خود امام حسین کو تنہا چھوڑ کر جو یزید کی حمایت کرنے والے تھے، وجہ کیا تھی؟ کیا یزید کا کردار حسین سے بہتر تھا؟ نہیں، یزید کے پاس پیسہ، دنیاوی ظاہری پیسہ حسین سے زیادہ تھا۔ ہاں،
یہ پیسے کی محبت ہے جو کسی کو یزید بنا دیتی ہے، شمر بنا دیتی ہے۔ جب شمر قتل کر رہا تھا تو امام حسین نے کہا مجھے کیوں قتل کر رہے؟ کہا مجھے پیسہ ملے گا، مال ملے گا۔ کیا تو نہیں پہچانتا میں نبی کا نواسا ہوں؟ پہچانتا ہوں۔ کیا نہیں تجھے پتا میں علی اور زہرا کا بیٹا ہوں؟ مگر مجھے مال دنیا، یعنی حب دنیا اگر آپ نے اپنے بیٹے کے دل سے نہیں نکالی تو گویا آپ اپنے گھر میں شمر پال رہے ہیں۔ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ بیٹے کے دل سے دنیا کی محبت نکال دے، دلائل سے، عملاً بھی، پریکٹیکلی بھی۔ بیٹا یہ پیسہ تیرے ساتھ نہیں جانے والا، یہ یہیں رہ جائے گا، تیرے ساتھ تیرا عمل جاننے والا ہے۔ ایک ٹیڑھی پائی، ایک ڈالر، ایک پاؤنڈ، ایک روپیہ بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکو گے۔ مرنے کے بعد صرف کفن اور نیک اعمال تیرے ساتھ آئیں گے۔ پیسہ البتہ ضروری ہے مگر گزارنے کے لیے، دنیا گزارنے کے لیے، مگر پیسے کو مقصد نہ بناؤ۔ پیسہ ہدف نہیں ہے، پیسہ ایم نہیں ہے، کیونکہ یہ پیسہ فانی ہے۔ عزیزان گرامی ضروری ہے، ایسی حدیثیں سنا جیسے رسول خدا سے کسی نے کہا اللہ کے رسول ہم نمازی ہیں، ہم روزے دار ہیں، ہم حاجی، ہم اتنی عبادت کرتے ہیں مگر ہم فقیر ہیں، اور وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے وہ بڑے مالدار ہیں۔ اللہ نے پیسہ تو ہمیں دینا تھا کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ پیسہ اللہ نے ان کو دیا جو اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ تو خدا کے رسول نے دیکھا کہ ان کے دلوں میں پیسے کی محبت کی نجاست ہے۔ اب یہ حدیث فرمایا سنو، اگر خدا کی نظر میں پیسے کی محبت مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت رکھتی ہوتی، دیکھیے کیا نورانی حدیث، جس پیسے کے لیے لوگ اپنی غیرت، ایمان، دین سب کچھ بیچ رہے ہیں آج، اس پیسے کے لیے رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ اس پیسے کی قیمت اگر خدا کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو خدا کبھی اپنے دشمن فرعون کو نہ دیتا۔ خدا کی نظر میں جو ویلیو ہے وہ ایمان کی ویلیو ہے کہ ایمان کو فنا نہیں، پیسے کو فنا ہے۔ تقویٰ کی ویلیو ہے، کردار کی ویلیو ہے، اخلاق کی ویلیو ہے، جو تمہارے ساتھ جانے والا ہے۔ قبر میں تمہارے ساتھ پیسہ نہیں جائے گا، قیامت کے دن تمہیں پیسہ کام نہیں آئے گا، اور پیسہ یہاں دنیا میں بھی ختم ہو سکتا ہے، جدا ہو سکتا ہے۔ پھر رسول خدا نے فرمایا، عملاً بتلایا، دریا چل رہا تھا، اپنا دست مبارک ڈالا، پھر ہاتھ نکالا، کہا دیکھو کچھ پانی کے قطرات میرے ہاتھ پہ لگ گئے۔ اصحاب کرام نے کہا جی رسول خدا، کہا کیا ان چند قطرات کا مقابلہ کیا اس بہتے ہوئے دریا سے ہو سکتا ہے؟ کہا ہرگز، چند قطرات کہاں اور دریا کا پانی کہا۔ کہا کہ کبھی شیطان کے دھوکے میں نہ آنا، یہ دنیا کی زندگی چند قطرات کی طرح ہے، مگر آخرت کی زندگی دریا اور سمندر کی طرح ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے اے انسان، یہ دنیا کی زندگی یہ 60-70 سال کی زندگی ہے۔ وہاں کیا 60-70 سال، 1,00,000 سال، 1 کروڑ سال، 1 ارب نہیں، ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ صلوات پڑھی محمد والا۔ دیگر سلوات۔ لہذا اب یہ پیسے کی محبت کیسے نکلے گی؟ جب بچے کو عادت ڈالیں خیرات کرنے کی، سخی بنانے کی۔ جتنے بڑے بڑے سخی بنے، کیسے بنے؟ ماں باپ کی تربیت کی جاتی۔ ایک بہت بڑا سخی، اس نے کہا ماں جب اسکول میں جاتا تھا تو ماں مجھے 2 روپے دیتی تھی، ایک تیرے لیے ایک فقیر کے لیے۔ تو عادت ہو گئی تو سخی بن گیا۔ تو عادت ڈالیں، دینے کی عادت ڈالیں بچے کے اندر، سخاوت کی عادت۔ السخی قریب من اللہ، حدیث ہے سخی اللہ کے قریب ہے، انسانوں کے قریب ہے اور جنت کے قریب۔ اور البخیل بعید من اللہ، بخیل اللہ سے بھی دور ہے، انسانوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے۔ یہاں تک رسول خدا نے کہا کہ بخیل کے چہرے کو دیکھو بھی نہیں، کہیں وہی نجاست تمہارے دل میں نہ آ جائے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ عزیزاً دنیا کی محبت انسان کو کبھی بھی اگر اس کے دل میں کافر بنا سکتی ہے۔ اب دیکھ قاضی شریح، یہ مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں قاضی تھا، مگر اس کے دل میں تھی پیسے کی محبت۔ اس نے بہت بڑا گھر خریدا، ظاہری طور پر حضرت علی علیہ السلام خلیفہ تھے، بہت بڑا گھر خریدا، اور سند لکھوانے کے لیے حضرت علی علیہ السلام کے پاس۔ علی علیہ السلام نے دیکھا ایک عالم قاضی، کیا لکھا سند میں کہ ایک عالم قاضی نے گھر خریدا، اس کا ایک بارڈر موت ہے،
یعنی تجھے مرنا ہے. دوسرا بارڈر برزخ اسی طرح سے. تیسرا بارڈر جو ہے وہ قیامت ہے. یعنی نصیحت کی کہ تو عالم ہے. عالم کی زندگی انبیاء اور ائمہ معصومین کی طرح ہونی چاہیے, سادہ ہونی چاہیے, نہ بہت بڑا گھر نہ بہت بڑی گاڑی, تمہیں سمپل رہنا چاہیے جیسے عام لوگ رہتے ہیں. انبیاء اسی طرح سے رہے. عزیزان گرامی, اب سمجھایا مگر وہ نہ سمجھا. اب وہ عاشق اہل بیت تھا, عاشق علی تھا, عاشق امام حسین تھا, لیکن اس کے دل میں پیسے کی محبت تھی, ٹھاٹ سے رہتا تھا, لگژری سے رہتا تھا. اب وہ جناب کیا ہو, جب یزید امام حسین کو قتل کرنا چاہا, اب اسی کے پاس لوگ آئے کہ لکھ کر دے دو کہ حسین واجب القتل ہے. کہتے اس زمانے میں سیاہی جو ہے نا کسی پتھر کی چیز میں رکھتے تھے. ابھی امام حسین شہید نہیں ہوئے, بس سنا رونے لگا, اور وہ پتھر کی جو سیاہی دان تھا وہ اٹھا کے سر پہ مارا تو یہاں سے خون بہنے لگا. کہا او ظالمو, تم مجھے کہتے ہو کہ میں لکھوں کہ زہرا کا لال واجب القتل ہے. یعنی امام حسین شہید نہیں ہوئے, پہلے خون نکال رہے, ماتم کر رہے, رو رہے, اس قدر محبت تھی. مگر کیوں بدبخت بنا؟ حسین سے محبت تھی, مگر حسین کی محبت سے زیادہ پیسے سے محبت تھی, اسی لیے ملعون ہو گیا. اب انہوں نے کہا جی قاضی صاحب جوش میں آنے کی بات نہیں ہے, یہاں تو ہزاروں قاضی, اگر تو نے نہیں لکھا تو اپنا ہی نقصان کرو گے. یہ تھیلیاں ہیں سونے کی, چاندی, جواہرات کی, ایک رات تجھے مہلت ہے, سوچ لے, اگر تو نے لکھ کر دیا تیرا, ورنہ کسی اور کا مال. اب وہی شیطان نے بھٹکایا, ہاں حسین تو مارے جائیں گے, میں اپنا کیوں نقصان کروں, کوئی اور لکھ دے گا, میرا نقصان ہو جائے گا. بدبخت بنا, ملعون بنا, لکھ کر دیا کہ حسین واجب القتل ہے. اللہ اکبر. یہ ظالم کیوں ظالم بنا؟ پہلے رو رہا تھا. عزیزان گرامی, آج جو مثلا مولوی, یہ جو دنیا پرست مولوی فرقہ پرستی پھیلا رہے ہیں, مجلس کا باقاعدہ دام لگاتے, اتنا دیں گے, ووٹ کریں گے, یہ کس کی سنت پہ چل رہے ہیں؟ یہ اسی کی پیروی کر رہے ہیں, قاضی شریح کی پیروی کر رہے ہیں. آپ ان کا ٹھاٹ بانٹ دیں گے, بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں, بڑے بڑے بنگلے ہوتے ہیں. عالم کو سادہ ہونا چاہیے. جب سادگی ہوگی تو کبھی یہ جیب نہیں کاٹے گا کہ مجھے 10 لاکھ چاہیے, 20 لاکھ چاہیے کشرے کے. یہ قاضی شریح کی طرح دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں. کہ کل آپ نے حدیث سنی, امام نے کہا خبردار, اس سے کبھی دین مت لینا جس کے دل میں پیسے کی محبت ہے, وہ تمہیں بے دین بنا کے چلا جائے گا. کہ ذرہ برابر یہ امر بالمعروف نہیں کرتے, نماز کی بات نہیں, روزے کی بات نہیں, اتحاد بین المسلمین کی بات نہیں, صرف واہ 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 کر کے چلے جاتے ہیں, کیونکہ ان کے دل میں پیسے کی محبت ہے. اشد ضرورت ہے ہم ایسے نئے طلباء کی ضرورت ہے, وہ آئیں جن کے دل میں پیسے کی محبت نہ ہو, خدا کی محبت ہو. دیکھیے ابھی آپ سن رہے, من احیاھا فکانما احیا الناس جمیعا. ایک انسان کو آپ نے ہدایت کر دی تو گویا سارے انسانوں کو ہدایت دی. بلکہ رسول خدا کی حدیث ہے, خیبر میں یہ حدیث بیان کی کہ یا علی, پوری دنیا کی دولت سے بھی اور پوری دنیا کی حکومت سے بھی افضل ہے ایک گمراہ انسان کو اللہ کا راستہ دکھانا. یعنی اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. تو جیسے میں نے کہا تھا, جو حضرات ڈاکٹر ہیں, MBBS, وہ اگر عالم دین بن جائیں تو ہزاروں کو افریقہ میں مسلمان کر سکتے ہیں. یا جو پروگرامرز اچھے ہیں وہ عالم بن جائیں تو آج انٹرنیٹ پہ تبلیغ کے ذریعے سے کئی ہزار کئی سو کو مومن مسلمان بنا سکتے ہیں. اور اس کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے دنیا بھی آخرت بھی ایک پروگرام بنایا ہے خاص ان کے لیے, جو پاکستان میں دوسرے ممالک میں ہے کہ وہ ڈاکٹر ہونے کی شرط ہے یا پروگرامر کو PhD تک دنیاوی تعلیم بھی ہوگی اور حوزوی تعلیم بھی ہوگی. 4-5 سال کا کورس ہے دنیا بھی. حتیٰ کہ عالم اگر واقعاً باعمل ہو جائے, خود بھی بلکہ 7 پشتوں کو جنت میں لے جا سکتا. حدیث ہے, رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب کوئی اس پاک نیت سے گھر سے نکلتا ہے کہ میں علم اسلام, دین کا علم, اہل بیت کا علم حاصل کروں, تو آسمان میں جو فرشتے ہیں وہ بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں, میرے اللہ یہ دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے, اس کے گناہ بخش. عزیزان گرامی, اور آج سخت ضرورت ہے مخلص علماء کی. اور الحمدللہ ایک پروگرام بنایا گیا ہے تاکہ دنیا پرست ذاکرین مولویوں سے بچے جائیں. اور الحمدللہ اس کے لیے تنظیم المکاتب پاکستان میں کراچی میں اس کا دفتر ہے, اور ہر جگہ اس کے مدرسے ہیں, 500,000 کے قریب. وہ کراچی میں اس کا دفتر ہے کہ جو رمضان آنے والا ہے, جن کو بھی عالم دین چاہیے, ایسے مخلص علماء, ہمارا مقصد ہے ان کو پرووائڈ کرنا جو کبھی امام حسین کے خون کی تجارت نہیں کریں کہ بھائی ہم اتنے پیسے لیں گے. یہ تاجر ہیں جو فرقہ پرستی پھیلا رہے ہیں, تاجر خون حسین ہے. یہ امام حسین سے محبت نہیں, ان کو پیسے سے محبت ہے. تبھی یہ مقصد امام حسین کا خون بہا رہے ہیں. مقصد امام حسین جو ہر زیارت میں موجود ہے, اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف ونہی عن المنکر, کہ اے مولا تیرا مقصد ہے کہ نماز قائم ہو جائے. یہ کبھی نماز کی بات نہیں کرتے. امر بالمعروف قائم ہو جائے, کبھی امر بالمعروف کی بات نہیں کرتے. تو انشاءاللہ یہ پروگرام ہے کہ جن لوگوں کو بھی کانٹیکٹ کرنا ہو وہ تنظیم المکاتب سے, یا جو
سائٹس کچھ ہم بتا رہے ہیں، جیسے Karbala-Najaf.org، اس سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ رمضان میں پورے پاکستان میں انشاءاللہ کوشش کریں گے ایسے مخلصین علماء آپ کو دیے جائیں جو اتحاد بین المسلمین کی بات کریں اور نفرت کو محبت میں بدلیں اور مقصد رسول اور مقصد اہل بیت قوم تک پہنچائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ اور عزیزان گرامی، جیسے میں نے عرض کیا تھا، آج مسلمان اپنی عزت عظمت کس قدر تھی مسلمان کے پاس، آج مسلمان کس قدر ضعیف ہو چکا ہے۔ کیوں؟ علم میں ہم پیچھے ہیں۔ لہٰذا میں نے کہا وہ رسول جو کہہ رہے ہیں کہ علم حاصل کرو، مہد سے لے کر گہوارے سے لے کر قبر تک ہر مسلمان مومن مرد عورت کو کم سے کم PhD ہونا چاہیے، علم میں آگے بڑھے۔ اس کے لیے ہم نے پروگرام بنایا الحمدللہ، کافی مومنین کا تعاون ہے، اور ایک یونیورسٹی کے ساتھ کانٹیکٹ بھی ہو گیا ہے کہ اوپن یونیورسٹی تمام مومن مسلمین کے لیے، اینڈ اسی کے لیے وہ سائٹ بھی ہے ایڈیو فار پیس اینڈ لو، وہاں پر جا کے آپ فارم بھر سکتے ہیں، دونوں حضرات جو دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جو دنیا کا، دونوں۔ یہ اوپن یونیورسٹی ہوگی کہ آپ جس بھی شہر میں رہتے ہیں، جس بھی ملک میں رہتے ہیں، وہیں پر آپ کو گائیڈ پرووائڈ کیا جائے گا، اور وہیں رہتے ہوئے آپ MA بھی کریں گے، BA بھی کریں گے اور PhD بھی کریں گے۔ اور اس کے لیے ہمیں پروفیسر جو مخلص ہیں ان کی ضرورت ہے کہ اس آواز کے ذریعے سے وہ اس ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ 100 پروفیسرز کی ضرورت ہے، اکنامکس میں، فلسفی میں، اسلامک سبجیکٹس میں اور MBA وغیرہ ان میں، اور کمپیوٹر سائنس میں 100 کے قریب ہمیں پروفیسرز کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت بھی جس یونیورسٹی کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ ہوا 120 الحمدللہ پروفیسر ہیں، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ 2-4 اور یونیورسٹیوں سے بھی یہ ایفیلیشن ہو جائے، تاکہ دنیا بھر میں جہاں بھی مومنین رہتے ہیں وہ اپنے شہر اپنے گھر بیٹھتے ہوئے انٹرنیٹ کے ذریعے سے ورچوئل یونیورسٹی سے MA بھی کریں، PhD بھی کریں، تو انشاءاللہ ایک دن ہمیں دیکھنا پڑے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ڈاکٹر جو ہیں وہ مسلمان۔ صلوات پڑھیں محمد۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو لوگ PhD کرتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، اصل میں یہی لوگ ہیں جو دنیا کو چلاتے ہیں، دوسرے تو بیچارے بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اب چند لوگوں نے آج سے 50-60 سال پہلے سیاسی مقاصد بھی ہو سکتے ہیں PhD کی، ریسرچ کی، کہ بھائی آگے یہ ہو جائے گا کہ خوراک کم ہو جائے گی، لوگ زیادہ ہو جائیں گے، بھوک ہو جائے گی، لہذا فیملی پلاننگ کرو۔ آپ نے دیکھا پوری دنیا نے اندھی تقلید کر دی۔ اب الٹا اس کا ریئیکشن یہ ہو گیا کہ بھائی نوجوان کم ہو گئے ہیں، یورپ میں بوڑھے زیادہ ہو گئے ہیں، اب کہہ رہے ہیں اور بچے زیادہ پیدا کریں۔ یہ یعنی PhD کرنے والا ایک غلط نظریہ بھی دیتا ہے، تو 50 سال پوری دنیا اس کے پیچھے چلتی ہے بھیڑ بکریوں کی طرح۔ تو ہم کیوں بھیڑ بکریوں کی طرح کسی کے پیچھے چلے؟ ہم خود کیوں نہ ریسرچ کریں؟ ڈارون نے ایک غلط تھیوری دی کہ انسان بندر سے بنا ہے۔ بھی اگر انسان بندر سے بنا ہے تو اب جو بندر ہیں وہ کیوں نہیں بن رہے؟ کتنی بے وقوفی کی تھیوری تھی، مگر کیونکہ وہ ڈاکٹر تھا، PhD تھا، اور اس کو سپورٹ بھی تھی، میڈیا بھی تھی، تو پوری دنیا میں اس کی تھیوری پڑھائی جا رہی ہے۔ اب سعودی عرب میں کچھ لاشیں ملی ہیں، انٹرنیٹ پر وہ فوٹو بھی موجود ہے، وہ آدمی اتنے بڑے ہیں کہ ہمارے جیسا 6-7 فٹ کا آدمی جو ہے اس کے گھٹنے سے بھی نیچے آتے ہیں، اتنے اونچے آدمی ان کی لاشیں۔ ڈارون کی تھیوری بالکل بوگس تھی، مگر جو انسان PhD کر لیتا ہے وہ کیا ہے، پوری دنیا کو اپنے پیچھے لگاتا ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، ہر مومن مسلمان کو چاہیے کہ جس سبجیکٹ میں بھی اس کا جی چاہتا ہے، مگر اکنامکس کیونکہ اقتصادی طور پر ہم ضعیف ہیں، ہمیں PhD کرنا چاہیے۔ اور آپ جو یورپ میں رہ رہے ہیں آپ کے لیے بہت آسان ہے، مگر افسوس کہ جو یورپ میں رہنے والے وہ تعلیم کی طرف کم ہے، تعلیم کے پیچھے کم ہے، پاؤنڈ اور ڈالر کے پیچھے زیادہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ وہی عزیزان گرامی، دیکھیے اس سے پوری قوم کی قسمت اور تقدیر بدل سکتی ہے۔ توجہ فرمائیے، آپ نے علم اور ٹیکنالوجی اگر آپ نے حاصل نہیں کی تو آپ کا مستقبل بالکل ڈارک ہے اور آپ غلام ہو جائیں گے۔ لہذا آج اگر آزاد رہنا چاہتے ہیں تو علم بھی ضروری ہے، ٹیکنالوجی بھی، اور تقوی بھی ضرورت ہے، تاکہ دنیا بھی بہتر ہو جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے میرے اللہ میری دنیا کو بھی بہتر کر دے، میری آخرت کو۔ صلوات پہ محمد۔ بارہ دیگر سے عزیزان گرامی، جیسے آپ نے سنا کہ حب ذات، حب دنیا، یہ انسان کو ظالم بنا دیتی۔ کوئی بھوکا مر رہا ہے، پیسے پڑے ہوئے بینک میں، مگر جو حب دنیا رکھنے والا ہے وہ ظالم۔ ظلم سے بچے۔ آج جو ہمیں رپورٹ ہے کہ جو زلزلہ آیا ہے پاکستان میں، اس وقت کتنے لوگ ہیں جن کے پاس رضائی نہیں ہے سونے کے لیے، سردی سے ٹھٹک رہے ہیں، اور صرف ایک گاؤں سے
مولانا بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، تفسیر میں PhD کر رہے ہیں، زوار حسین شاہ مشہد میں. انہوں نے بتایا کہ ایک گاؤں میں صرف 100 کے قریب سادات بچے یتیم ہیں. تو فرمائیں ایک گاؤں میں. اور ہم نے کہا کتنا خرچہ ہوگا ان کی پڑھائی کے لیے؟ تو کہا 30 پاؤنڈ سے ان کی پڑھائی بھی ہو جائے گی، ان کی ہاسٹل بھی ہو جائے گی، ان کا کھانا پینا بھی. اب 30 پاؤنڈ آپ لوگ یہاں پارکنگ میں دے دیتے ہیں، اگر سٹی میں، لندن میں، شہر میں بیچ میں چلے گئے تو 30 پاؤنڈ ویسے چلے جاتے ہیں. تو یہ بچوں کے اندر جذبہ ڈالیں. بچے کو کہیں کہ بیٹا دیکھو تجھے اللہ نے یہ نعمت دی ہے. پاکستان میں ایک سید ہے، ایک مومن ہے، ایک مسلمان ہے، اس کے کھانے کے لیے نہیں ہے، پڑھائی کے لیے نہیں. اب کیا ہوگا؟ بچے کو خود کہیں گے تم پیسے آپ دیں، مگر بچے کو عملی ٹریننگ دیں کہ بیٹے یہ تم اسپانسر کر رہے. اب 100,000 کوئی زیادہ نہیں. اور وہاں الحمدللہ شیخ نجفی صاحب ان کی سائٹ بھی ہے. وہ انشاءاللہ اسی مجلس میں گزارش کروں گا کہ اس کے سائٹ کا ایڈریس بھی آ جائے. اور وہ بہت مدد کر رہے ہیں، اور لوگ بھی مدد کر رہے ہیں تاکہ آپ کچھ بچوں کو اسپانسر کریں. کیوں؟ اور بچوں کو یہ عادت دیں. تو عزیزان گرامی، پیسے کی محبت کیا انسان کو ظالم بنا دیتی ہے، اور اسی میں آخرت ہے، اسی میں آپ کی آخرت ہے. دیکھیے علامہ مجلسی نے 100 سے زیادہ کتابیں لکھی تھیں، لیکن ایک شاگرد نے پوچھا کہ قبر میں کس چیز نے کام دیا، کس چیز نے آپ کی ہیلپ کی؟ کہا ایک یتیم پر جو میں نے رحم کیا تھا نا، ایک سیب ایک یتیم کو دیا تھا، اس نے مجھے زیادہ مدد. یتیم پر رحم کریں. اللہ اکبر. اسلام کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے جو یتیم پر رحم نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے. عزیزان گرامی، اور دوسری جو چیز بہت ضروری ہے، دیکھیے یہاں یورپ میں سادات ہیں مگر وہ اپنی شناخت کھو چکے ہیں. سادات بچے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا کیا سلسلہ ہے، حسب نسب کیا ہے، ہمارے بزرگ کیا ہے، خاندان. وہ سمجھ رہے ہیں ہم بھی اس طرح گوروں کی طرح رہ رہے ہیں. بہت ضروری ہے کہ سادات کی کمیٹی بنائی جائے. ورلڈ سادات .com ایک سائٹ کا بھی پروگرام ہے، اور اس وقت وہی جو ہے سائٹ جو ہے ہم نے اسی ایڈیو فار پیس اینڈ لو پر رکھی ہے. جو جتنے دنیا بھر میں سادات ہیں وہ اپنی کم سے کم شناخت نہ کھوئیں کہ ہم کون ہیں. کیوں مدینے کو ہم نے چھوڑا، کیوں عربستان کو ہم نے چھوڑا، کیوں ہم سفر کرتے ہوئے ایران آئے، کیوں ہم ہندوستان گئے. سادات کا پہلا مشن وہ ہے کہ جس طرح سے نبی نے پتھر کھا کر اسلام کو پھیلایا ہے، ہم نے بھی اسی طرح سے اسلام کو پھیلانا. امام زمانہ کب آئیں گے؟ جب ہم تیار ہو جائیں گے. یعنی کہ سید بچے ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہم کون ہیں، اور امام کا ظہور ہو جائے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، خصوصاً سادات زیادہ متوجہ ہو جائے، اس لیے کہ سید نے اگر ایک نیک عمل کیا، یہ حدیث ہے، اس سے 2 ثواب ملیں گے. اگر اسی سید نے ایک گناہ کیا تو اسے 2 عذاب ملیں گے. ایک عذاب گناہ کی وجہ سے، اور دوسرا عذاب رسول اور خاندان رسالت کو بدنام کرنے کی وجہ سے. یہ سید ہو کے یہ کام کر سادات ہیں. لہذا آگے بڑھیے. عزیزان گرامی، تبلیغ کی اشد ضرورت ہے، اور ہم بہت پیچھے ہیں تبلیغ میں. اب آپ دیکھیں عیسائی کس طرح سے تبلیغ کرتے ہیں. جہاں جاتے ہیں اسکول نہیں بناتے، پہلے اسکول بناتے ہیں یا کیا بناتے ہیں؟ ہسپتال بناتے ہیں. ہم لوگوں کو تبلیغ کرنا بھی نہیں آتی، ہم جا کے پہلے مسجد بنا دیتے. بھائی مسجد ٹھیک ہے، لیکن ابھی کوئی مسلمان ہی نہیں بنا. پہلے اسکول کی ضرورت ہے اور اسپتال کی. پھر جو مسلمان بنے گا وہاں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، مسجد میں بھی پڑھ سکتا ہے. اور جب امریکہ میں ہم گئے، ہم نے پوچھا تو پتا چلا کہ صرف کیتھولک جو ایک فرقہ ہے، ان کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں 700 اسکول اور کالجز ہیں جہاں سے وہ ڈاکٹر بھی بناتے ہیں اور عالم بھی بناتے ہیں. اور ہمارے پاس ایک ایسا کالج، میڈیکل کالج مجھے پتا نہیں کہ جس سے بھی ڈاکٹر بھی بنے اور عالم بھی بنے. جبکہ افریقہ میں کسی نے کہا تھا مجھے، تنزانیہ میں بھی، اور کہ مولانا اگر 20 بھی آپ ایسے علماء ڈاکٹر مجھے یہاں بھیج دیں تو ہم سال میں 50,000 مسلمان آپ کو دے سکتے. عزیزان، اس کی بھی ضرورت ہے. ہم ایجوکیشن کی طرف متوجہ ہو جائیں. اور آپ دیکھیے الحمدللہ آج بھی چرچ میں مجلس ہوگی، مگر یہ بہت اچھا ہے کہ اس سال جو ہے کیتھولک چرچ میں بھی پروگرام ہو رہا ہے. آج سے چرچ دوسرا ہو جائے گا. کیتھولک چرچ ہولی روٹ، یہ مارکیٹ اسٹریٹ پر ہے، اور کل بھی الحمدللہ ماتم ہوا، آج بھی ماتم ہوگا. دیکھیے ہم انہی کی کتاب سے پڑھتے ہیں اور تفسیر جو ہے اہل بیت کی بیان کرتے ہیں، اور انہیں اتنا لطف آتا ہے کیوں اہل بیت کا علم ایسا ہے کہ اب بیڈ فورڈ میں مجھے دعوت دی ہے، اور انہوں نے خود اپنے ریڈیو جو کرسچن ریڈیو ہے لیوٹن میں نیکسٹ سنڈے میں وہاں دعوت دی ہے کہ وہاں آپ آ کے تقریر کریں. یہ میرا علم نہیں، یہ اہل بیت کا علم ہے. کوشش کریں کہ اہل بیت کے علم کو در در پر پہنچائیں تو یقیناً دنیا میں محبت کا پیغام ہوگا. کیونکہ ہم بھی امام زمانہ اور حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں. غلط فہمیاں دور ہونی چاہیے. کتنے پوائنٹس ہیں جو یونائٹ ہے. مثلا ہمارا موضوع جو ہے ڈیزیز آف سول اینڈ دیئر ٹریٹمنٹ ہو رہی. اب وہ کیا انہی کی انجیل سے بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن سے بھی پڑھ رہے ہیں، حدیث سے بھی پڑھ رہے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد.
اور اختلافات کو ختم کریے. دیکھیے جتنے بھی فضائل اہل بیت کے ہم مانتے ہیں وہ سارے فضائل ہمارے اہل سنت کے بھائی بھی مانتے ہیں. اگر ہم کہتے انما یرید اللہ کی آیت اہل بیت کی شان میں سارے آپ حوالے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, اہل بیت کے سب ماننے والے ہیں, پھر اختلاف کیوں ہیں؟ اگر ہم کہتے ہیں کل لا اسلکم کی آیت کن کے لیے ہے کہ اہل بیت سے مودت رکھو, سارے اہل سنت کے بھائی بھی مانتے ہیں. اسی طرح سے بغض علی رکھنے والے کو منافق, سارے اہل سنت کے بھائی کہتے ہیں وہ منافق ہے جو علی سے بغض رکھے. اسی طرح سے جتنی بھی آیتیں ہیں من کنت مولا کے لیے, یہ حدیث اہل سنت کے ہاں موجود ہے, ہمارے ہاں بھی موجود ہے. یا ایھا الرسول بلغ, یہ آیت وہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے, ہم بھی مانتے ہیں. جتنی آیتیں, وقت نہیں ہے کہ میں یہ سارے حوالے دوں, لیکن میں گزارش کروں گا جتنے حوالے ہیں وہ ٹی وی پر چلا دیں کہ دیکھیے کوئی اختلاف نہیں ہے. پھر اختلاف کون کرنے والے ہیں؟ یہی ایک فرقہ نصیری ہے اور ادھر سے وہ خارجی ہیں جو ہمیں لڑا رہے ہیں. ہمیں ہوشیار ہو کر ان دونوں فرقوں کو اپنے اندر سے نکال دینا ہے, تو یقیناً ایک دن ہم دیکھیں گے کہ سارے مسلمان متحد ہو جائیں گے. اللہم صلی عباس کے کٹے ہوئے بازوں کا میرے اللہ عباس خیمے میں آئے, زینب کو سلام کیا, فرمایا خدا حافظ نبی کی نواسی. زینب نے فرمایا عباس میں تجھے روکتی نہیں مگر ایک بات سنتا جا, میں کوفے میں تھی اور بابا علی کی حکومت تھی. ایک دن بابا مسجد سے آئے, زارو قطار رو رہے تھے, کبھی میرے ہاتھوں کو چوم کے روتے تھے, کبھی میرے سر کے بوسے لے کے چومتے تھے. میں نے کہا بابا رونے کا سبب کیا؟ بابا نے رو کے کہا زینب یہی کوفہ ہوگا اور تیرے ہاتھوں میں رسیاں پہنائی جائیں گی. میں نے کہا بابا آپ امام ہیں, جو کہتے ہیں وہ سچ ہے, مگر بابا جس بہن کا ایک بھی بھائی ہو اس کا بھی کوئی نام نہیں لیتا. اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے ہیں, اللہ نے مجھے حسین عباس جیسے بھائی دیے. بابا نے رو کر کہا زینب نہ حسین رہیں گے نہ عباس رہیں گے. زینب نے کہا خدا حافظ عباس, میں سمجھ گئی ہوں میرے ہاتھوں میں رسیاں پہننے کا وقت قریب ہے. اے عزیزو, ایک ذاکر جسے حضرت عباس سے بڑی محبت, بہت پیار, حضرت عباس خواب میں آتے ہیں, ذاکر تو میرا عاشق ہے. جی مولا, اسی لیے میں نے تجھے اپنی زیارت کرائی. اے ذاکر تو نے میرے سارے مصائب پڑھ دیے مگر ایک مصیبت ابھی تک نہیں پڑی. یہ پوچھتا ہے مولا وہ کون سی مصیبت ہے؟ فرماتے ہیں ذاکر جتنے شہید کربلا میں گھوڑے سے گرے تھے ان کے بازو سلامت ہیں.
مگر میں کربلا کا واحد شہید ہوں، جب گھوڑے سے گرا میرے بازو سلامت نہیں تھے۔ جب بھی کوئی گھوڑے سے گرتا ہے ہاتھوں کے ذریعے سے بدن کو روکتا ہے، میں جانتا ہوں میں گھوڑے سے زمین پہ کیسے آیا، مگر میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میرے آقا عباس یہ سچ ہے، جیسے آپ گھوڑے سے گرے ایسے کوئی شہید نہیں گرا۔ مگر اسی کربلا میں 11 محرم کو او زینب اونٹ سے ایسے گری جیسے عباس گھوڑے سے گرے۔ عزیزوں آپ تو اشارہ سمجھ گئے، اگر کوئی بچہ مجھ سے پوچھے ذاکر عباس کے تو بازو کٹے ہوئے تھے مگر زینب کے تو بازو موجود تھے، زینب عباس کی طرح کیسے گری، میں کیا جواب دوں گا؟ میں اپنی طرف سے جواب نہیں دوں گا۔ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں او میرا سلام میری ان دادیوں پہ ہو جن کے دونوں ہاتھ گردنوں کے پیچھے بندھے ہوئے تھے، سب مل کے کہیں یا حسین یا حسین۔ عزیزو اب خیمے کا حال سنیں، سارے بچے ان کی نظر علم پر ہے، زینب کی نظر علم پہ ہے۔ ایک مرتبہ علم دائیں جھکا، پھر علم بائیں جھکا، پھر علم گر گیا۔ زینب پکاری حسین یہ کیا ہو رہا ہے؟ حسین نے کہا زینب میری کمر ٹوٹ گئی، میرا باز گر گیا۔ حسین آگے بڑھ، عباس کا سر گود میں لیا، مولا حسین اب عباس کے ہونٹ ہے کہ مولا آپ نے بڑی زحمت کی، آپ کا شکریہ۔ اب عباس کی تمنا سن، عباس کہتے ہیں میرے آقا میرے مولا اماں نے مجھے بتلایا تھا جب میں پیدا ہوا تھا تو سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی۔ مولا دل چاہتا ہے آخری وقت بھی آپ کے چہرے کی زیارت کروں، مگر ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے۔ مولا اگر زحمت نہ ہو تو ابا کے دامن سے میری آنکھ کا خون صاف کر دے۔ مولا یہ بھی زحمت نہ دیتا اگر بازو سلامت ہو دے۔ مولا حسین ابا کے دامن سے عباس کے آنکھ کا خون صاف کیا۔ عباس نے جی بھر کے زیارت کی،
اب مولا حسین نے فرمایا عباس میری بھی ایک تمنا ہے، میری بھی ایک خواہش ہے۔ مولا فرمائیے، امام حسین فرماتے ہیں عباس تیری پوری زندگی گزر گئی، مجھے کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا، کبھی مولا کہا، کبھی آقا کہا، کبھی امام زمانہ کہا، آج بھائی کہہ کے سینے سے لگا لے۔ امام نے فرمایا عباس میں امام ہوں، اب تجھے حکم دے رہا ہوں، مجھے بھائی کہہ کے سینے سے لگا لے۔ ایک مرتبہ عباس کی لاش تڑپی، مدینے کی طرف منہ کیا، اماں مجھے معاف کرنا، تجھ سے وعدہ کیا تھا مرتے مر جاؤں گا، مگر حسین کو بھائی نہ پکاروں گا، مگر عباس مجبور ہے۔ عجب نہیں غبار اٹھا ہو ایک کالے برقعے میں بیوی آئی ہو، عباس کا سر گود میں لیا ہو، فرمایا ہو عباس آنکھیں کھولو میں فاطمہ زہرا ہوں۔ میں فاطمہ زہرا ہوں، مجھے اماں کہو، مجھے اماں کہو، حسین کو بھائی کہو، تو نے وفا کی، تو نے وفا کی انتہا کر دی۔ یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس As you say, this is the sign what we do every time we recite the song. We put our hand on our heart. It means Jesus is in our heart. Imam Hussein is in our heart. This is the way. Sacrifice, Jesus and Hussein. Unique are your sacrifices, Jesus and Hussein. Unique are your Hussein, Jesus and Hussein. Say all of you loudly. Jesus and Hussein, Jesus and Hussein. You saved humanity by giving your life. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala
محمد وآل محمد اللهم صل على